میں پوچھا مولا انہیں نماز کو آیا ہم لوگ 1400 سال سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یوں اٹھا رہے چھوڑ دے رہے مولا انہیں یوں 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 مار رہا. اے اللہ یہ سسٹم کیا مولا سمجھ میں نہیں آ رہے مولا تیرے کیسے کیسے بندے رہے مولا تیری دنیا میں یہ کیا تو میرے مولا یہ پیچھے پڑ گیا اس کے انہیں ایسا کہیں کو کر رہا میرے مولا. تو پروردگار تو پریشان نکو بندے ہوئے میری جنگ چل رہی اس سے بولے مولا کیا مولانا ذرا سنیں پلیز بولے مولانا کیا ہے اللہ کیا جنگ ہے. رب کریم بولے سنا نہیں میرے امام اعظم نے کیا فتویٰ لکھا ہے سبحان اللہ حرکت کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. حرکت کثیر سے دیکھو نماز میں آپ کھڑے ہیں خدا یا تو یوں ایسا کر لینا خاموش بیٹھ جانا یوں 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 کرے تم جاتا بے شک عمل کثیر ہوتا ہو بے شک. سمجھ میں آیا میرے بھائی نماز میں اگر آپ جو ہے حرکت کثیرہ کریں گے تو نماز فاسد ہو جاتی نماز ختم ہو جاتی ہے آپ کی. حرکت کثیرہ کی نماز میں اجازت نہیں ہے. خاموشی سے کھجایا تو یوں کر لینا خاموش بیٹھ جانا ادب کے ساتھ پڑھنا ہے نماز. یوں 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 پورا خون نکلے تک کھجاتے بیٹھے کو نماز چلی جاتی دونوں اعتبار سے جاتے. تو اب انہیں کیا کرا خاموش اشہدو اللہ الہ الا اللہ چھوڑ دینا نہیں یوں 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 کرا تو اللہ بولا گئی نماز. واہ کیا عظیم نقطہ ہے. حرکت کثیرہ سے نماز ختم. بے شک کیا جنگ کا حصہ ہے ماشاءاللہ. دیکھو بہت خوب. اللہ بولا اگر انہیں صحیح نماز پڑھا تو میرے کو قبول کرنا پڑتا اس کو جنت دینا پڑتا. انہیں کل آ کے پوچھیں گا مولا میں اتنے نمازہ پڑھوں گا کہا تیری نماز ہوئی نہیں تو یوں 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 کرتا تھا نا تیری نماز ہونا نہیں میں ثواب دینا نہیں تیرے کو جنت ملنا نہیں. نکال جنگ چل رہی عظیم جنگ چل رہی. ایک آدمی یوں ٹھہر رہا ایسا ٹھہر رہا میں پوچھتا ہوں رکوع کر لیا سجدہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جی. پیر چیر کے ٹھہرا تو سجدہ نہیں کر سکتا. اب سجدے میں جانا ہے تو دونوں پیروں کا ایسا قریب لانا لا کے سجدے میں جانا پھر اٹھتے کہ پھر یوں کرنا پھر یوں کر کے سجدے میں جانا پھر یوں کرنا. کتنے وقت کر رہا جی نماز میں یہ ڈنگ ڈانگ ڈنگ. حرکت کثیرہ امام اعظم بولے نماز گئی تو نماز صحیح پڑھنا نہیں اللہ ثواب دیتا نہیں ثواب ملتا نہیں تو جنت میں جاتا نہیں. میں پوچھا مولا کیوں رب نے جواب دیا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنگ چل رہی دوستو. اچھا ایک مسئلہ اور ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. ایک مرتبہ آپ انگلی اٹھائے تو سمجھ میں آ رہا اللہ ایک ہے. God is one only. اللہ ایک ہے نہیں مگر انہیں کیا کرا وضو کے بعد آپ حدیث شریف ہے وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے قبلے کے رخ ہو کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ انگلی سے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے اور زبان سے کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی وحدانیت کی گواہی دینا اللہ ایک ہے. اذان ہوئی مولانا صاحب اشہدو ان لا الہ الا اللہ سننے والا انگلی اٹھا رہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اللہ یہ انگلی اٹھانے کا مطلب کیا ہے اللہ ایک ہے. نماز میں بھی انگلی اٹھا رہے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ ایک ہے. یہ وحدانیت کی گواہی ہے. انہیں کیا مطلب اللہ ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ مطلب ہے. ایک سمبل نکل رہا صحیح. ایک ہے تو ایک وقت اٹھا 56 وقت کا ایک اٹھا رہا نہیں. ایک ہے تو ایک وقت اٹھا رہا 56 وقت کا ایک. عجیب ہے میرے بھائی میرے کو تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. حدیث میں ہے نا مول صاحب
خدا کی قسم حدیث میں ہے، مگر حدیث میں ہر جو چیز ہے ہم وہ ہر چیز، بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے، بخاری کی حدیث ہے۔ چل کل سے شروع ہو جا، کم آؤٹ، انڈین ویسٹرن، ہاں نو، صرف یہودی بن، کھڑے ہو کے کر، صحیح۔ بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے، حدیث ہے مگر خدا کی قسم عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشاب کھڑے ہو کر فرمائے تھے وہ 25 سال کی عمر کی دور کی بات نہیں ہے، 40 سال کی عمر کے حصے کی بات نہیں ہے، 55 سال کی عمر کی بات نہیں ہے، 60 سال کی عمر کی بات نہیں ہے۔ حضور کے پردہ فرمانے سے پہلے علالت شریف حضور نبی کریم علیہ السلام کو انتہا کی ہو چکی تھی، حضور انتہائی علیل ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضور کے گھٹنوں میں پیروں میں اتنا درد تھا حضور پیر اٹھا کر نہیں چل رہے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت محسوس ہوئی، صحابہ اکرام اپنے کندھوں پر حضور کے دستے کرم رکھ لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت خانہ لے گئے۔ اس وقت بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک زمین پر لگے ہوئے تھے۔ ویسی حالت میں سرکار جب ضرورت خانہ پہنچے تو حالت ضرورت کے لیے حضور جو ہے بیٹھنے کے لیے شدت سے تکلیف محسوس کی تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حدیث بخاری میں ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، صرف کھڑے ہو کے کرنے کی ہے۔ کرتا کیا بول، بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث خدا کی قسم بخاری میں نہیں ہے۔ خبر میں کتنے سوال جواب ہوں گے، مگر بخاری میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے، 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں، اور وہ ایک جو ہے وہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے، اسلام کے بارے میں نہیں ہے، صرف حضور کے بارے میں۔ کیا کرتا اب اللہ کے بارے میں لائٹ لیتا کیا، کس کو حوالہ بنا رہا رے بھائی تو، نک کو بول رہے پان ڈبے والوں کے سامنے، میرے کو بول رہے بڑے بھائی میں تے کو سمجھا تو مسئلہ۔ اب آپ پوچھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی کرے کیا مول صاحب، ایک دم سکتہ تاری ہوگا، جب سے سب کو دیکھ رہا ہوں میں اتنا ہنستے ہنستے ایک دم یوں بیٹھ گئے، کھڑے ہو کے کرے کیا؟ خدا کی قسم میرے نبی کا ہر عمل رحمت ہے، میرا نبی نہ درد کا محتاج ہے نہ کسی تکلیف کا ڈرا ہوا ہے، میرا نبی تو ہر عیب سے پاک ہے، مگر میرے نبی کی نظر امت کے 90 سال کے بوڑھوں پر پڑی تو میرے نبی نے دیکھا اگر اس حالت میں میں بیٹھ جاؤں گا تو میرے ہر امتی کو بیماری کی حالت میں بیٹھنا ہوگا، میں آج ایک بار کھڑ جاتا ہوں تاکہ میری امت کا بیمار بوڑھا کھڑ جائے تو عذاب نہ آئے بلکہ میری سنت کا ثواب ملتا چل۔ سبحان اللہ۔